ثبوت ہونے کے لیے ہوتا ہے، اعلان بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ثبوت نبوت کا تو حضرت آدم کی تخلیق سے بھی قبل تھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت، یا رسول اللہ حضور آپ سے کو لیے نبوت ثابت کب ہوئی؟ آقا آپ نے اعلان نبوت کا اعلان کب کیا؟ اعلان تب کیا جب 40 برس عمر تھی۔ آقا آپ کے لیے نبوت ثابت کب سے ہے؟ فرمایا جب آدم بھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ تو کسی چیز کا ثبوت اور چیز ہے، اس کا اظہار و اعلان اور چیز ہے۔ اگر کسی کو کتابوں میں اظہار نہ ملے تو ثبوت کا انکار نہ ہو، کسی کو اظہار نہ ملے تو ثبوت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات کہی میں نے۔ آگے چلتے تو آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اقربا میں اعلان کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی ابتدا اقربا سے کی، اسلام کی ابتدا۔ تو جب ابتدا کی بات تھی تب بھی اقربا کام آئے۔ جب ابتدا تھی، بولیے جب ابتدا تھی تو حکم آیا تب بھی اقربا تھے، اور جب اسی اسلام کی بقا کی بات آئی تو تب بھی اقربا تھے۔ سو اس ابتدا کی بات کریں گے اور 10 قرائن دوں گا۔ جب 10 کا عدد ہو جائے گا نا، 10 کا عشرہ ہو جائے گا تو پھر عشرے کے دن کو پہنچ جائیں گے، پھر بقا کی بات کر لیں گے تھوڑی سی اختتام پر۔ جب عشرہ تلک عشرۃ کاملہ، جب 10 پورے ہو جائیں گے قرائن اور یوم، تو پھر جب 10ویں قرینے پر پہنچیں گے تو پھر تھوڑی بقا کی بات کر لیں گے، تاکہ دل اور دماغ بھی روشن ہو جائیں اور آنکھیں بھی بھیگ جائیں۔ اس حدیث پاک جس کا میں نے ذکر کیا کہ جب آیت اتری کہ اپنے اقربا کو یہ پیغام پہنچا دیں، پیغام توحید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر سب کو اکٹھا کیا۔ اس میں غیر لوگ نہیں تھے، صرف سرداران قریش تھے، خاندان کے لوگ تھے قریش، اور اکٹھا کر کے معروف حدیث ہے، معروف واقعہ ہے، اس کو نہیں دہراتا۔ اہل سنت کی کتب حدیث و سیر میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ وہ کوہ صفا پہ بلانا، دعوت توحید دینا، پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج کا لشکر کا ذکر کرنا، آپ سنا ہوا ہے کہ ان کا کہنا کہ مان لیں گے، بن دیکھے مان لیں گے، تو بن دیکھے اپنی صداقت پر ان کا اقرار کروا کے اپنی صداقت کے تصدق سے اللہ کو منوانا، یہ ایک واقعہ ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، نہ کرو بیٹے، جب یہ بات ہو گئی تو جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ بڑبڑانے لگے، اور ان میں پیش ابو لہب تھا، اور اس نے کچھ نازیبا کلمات بھی کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں یہ کہنے کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ چنانچہ مجمع ڈسپرس ہو گیا۔ اب اس آیت کے شان نزول میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، ڈسپرس ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو مولا علی المرتضیٰ جب بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، حضرت مولا علی کی عمر کیا تھی؟ کسی نے 9 سال کہا روایتوں میں، کسی نے 10 کہا، کسی نے 12، کسی نے 14، بس یہ روایتیں ہیں۔ مقصد یہ کہ بالکل نوجوانی کی عمر تھی، بالکل نوجوانی کی عمر تھی، نو عمری تھی۔ یہ بات خاص نقطے والی ہے، نو عمری تھی۔ اور اس عمر کا بچہ 9، 10 سال، 12 سال عمر کا بچہ ہو، وہ کوئی اس کا اپنا گھر الگ ہوتا ہے رہنے کا یا باپ کے گھر میں رہتا ہے؟ میں تو بڑی سادہ بات کروں گا جس پر دوسری بات کی گنجائش نہ ہو، کہاں رہتا ہے؟ اگر آپ کے بچے بھی 9، 10 سال کی عمر میں الگ کرائے کا مکان لے کے رہتے ہیں تو کہہ لیں کہ مولا علی کسی الگ مکان میں رہتے تھے۔ اگر اس عمر کا بچہ باپ ہی کے گھر رہتا ہے تو پھر اتنی بات کو ذرا ذہن میں محفوظ کر لیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا
وہ ابھی علی ہیں، وہ مولا غدیر میں بنے مگر وہ بھی وہی بات جو میں نے کہی، وہ مولائیت کا اعلان ہے۔ جن کو ولایت ملنی ہے وہ مل تو پہلے چکی ہوتی۔ آپ نے بلایا، فرمایا علی اپنے گھر۔ اب یہ جو کل بلائے تھے ہم نے کوہ صفا پر، سارے قریشی سردار اور بڑے بڑے پگوں والے گھروں والے سردار، ان کو پھر اپنے گھر بلا اور اچھا کھانا پکا اور ان کی دعوت کر، تاکہ گھر میں آ کے پھر میں بیٹھ کر ان پر محنت کروں اور دعوت توحید دوں۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں۔ اب میں پہلے حوالے دے لوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی یوں ہی چلتے چلتے کسی مورخ نے کہہ دی ہے کہ بڑی ثقہ، ٹھوس اور محقق بات ہے۔ حوالے سن لیں، امام ابن جریر طبری، امام بیہقی، حوالے سب اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ بات آپ نے کہی، اگر اہل تشیع اور ملت جعفریہ کی کتب حدیث اور کتب سیر کے حوالے دیے تو وہ اس بات پر اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیر کی اپنی کتب حدیث اور سیر کے حوالے دوں تو معنی اور ہوگا۔ سو میں اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیر ہی کو لے رہا ہوں۔ تو امام بیہقی عظیم محدث ہیں، انہوں نے روایت کیا، امام ابن جریر طبری نے روایت کیا، امام ابن اسیر نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا، المقریزی نے روایت کیا۔ یہ تمام محدثین جو ساتوں کے حوالے میں نے دیے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کھانا کر، تو چنانچہ مولا علی المرتضیٰ نے اپنے گھر ان سارے سرداران قریش کو بلا کے حضور کی دعوت توحید کی اشاعت کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا پکایا اور آقا کو بلایا اور پہلا جلسہ رچایا۔ اب یہ بات میری اس کے ساتھ جوڑ لیں، یہ گھر علی کا تھا یا ابی طالب کا تھا؟ یہ بولیے علامہ موسوی صاحب، یہ گھر علی کا تھا یا ابو طالب کا تھا؟ کس کے گھر دسترخوان بچھ رہا ہے؟ کون سرداران قریش کو دعوت توحید سنوانے کے لیے گھر کھانا پکا رہا ہے؟ کون دعوت کا اہتمام کر رہا ہے؟ گوشت پک رہا ہے، ران پکی ہے، کتابوں میں ہے۔ کون بکرے ذبح کر رہا ہے؟ گھر سے خرچ کر کے منعقد کر رہا ہے مجلس دعوت توحید کی۔ یہ گھر ابو طالب کا ہے۔ دار ارقم، دار حضرت ارقم کا گھر دعوت توحید اور دعوت اسلام کا مرکز جو چھپے چھپے تبلیغ ہوتی تھی 3 سال تک، وہ مرکز توحید بعد میں بنا ہے۔ سب سے پہلا جو گھر مرکز دعوت توحید بنا وہ دار ابی طالب ہے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، بکری کی رانیں بھونی، پانی دودھ کے کٹورے رکھے، اہتمام سے کھانا بنایا اور سرداران قریش کو بٹھایا اور آقا علیہ السلام کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میرے حبیب اب آپ بیان فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں سب سے پہلے پہلا جلسہ کوہ صفا پر اور دوسری مجلس اور نشست دعوت توحید کی دار ابی طالب میں، اور پھر آقا علیہ السلام نے پھر پورا خطاب کیا۔ اور یہ آرگنائزر میزبان کون تھے؟ حضرت ابو طالب تھے۔